کیے بغیر اس سے رابطہ کیا تو ساری بات کی۔ اس نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، اس بات کی سنگینی کا تمہیں علم نہیں۔ قبر سے لاش چھڑانا ہی کوئی معمولی جرم نہیں، اس پر لاش بھی زنانہ اور وہ بھی جوان کنواری لڑکی کی۔ اگر پکڑے گئے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ کیا کچھ سوچا ہے اس بارے میں؟ اور پھر وہ لاش ہے بھی انگریزی کمشنر کی بیٹی کی۔ میں مایوس ہو گیا۔ میں نے کہا تم نے جن خطروں کا ذکر کیا ہے میں بے خبر نہیں ہوں، میں پہلے ہی غور کر چکا ہوں، مگر ان تمام خطرات کے باوجود یہ کام کرنا ہے۔ اس نے کہ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا تم اس خیال کو دل سے نکال دو۔ ٹھیک ہے، تم نے مرنے والی سے وعدہ کیا تھا، مگر ایسا وعدہ کہ جس کے نبھانے کے لیے تم خود کو اور دوسروں کو مصیبت میں ڈال دو، یہ صحیح نہیں ہے۔ قبر سے کیا ہوتا ہے؟ قبر میں تو محض جسم ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درجے میں رکھا ہوگا۔ میں نے کہا اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو مت دو، میں یہ کام اکیلے ہی کروں گا۔ وہ تھوڑی دیر مجھے ناراضگی میں دیکھتا رہا، پھر بولا اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو اور اپنے ساتھ میرا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو تو یہی صحیح، مگر پھر بھی یہ کام 2 آدمیوں کا نہیں، کم از کم 2 اور آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا باقی 2 آدمی کہاں سے لائیں گے؟ اس نے کہا جہاں سے بھی آئیں، بہرحال انتظام کرنا پڑے گا۔ میت کو تم کندھوں پر تو اٹھا کر نہیں لے کر جاؤ گے، کھاٹ پر تو رکھنا پڑے گا، اور کھاٹ کو لے جانے کے لیے کم از کم 4 آدمی ضروری ہوتے ہیں۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد حافظ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میرا شاگرد سلطان ایسا انسان ہے کہ جو میری بات رد نہیں کرے گا، اس سے بات کر کے اس کو منانا پڑے گا۔ سلطان ایک 25 سالہ نوجوان تھا جو کہ قرآن پاک حفظ کر رہا تھا اور اپنے استاد کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے بات سنی تو بڑی سعادت مندی سے کہا حافظ صاحب آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یہ کام مشکل اور خطرناک تو ہے مگر آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ حافظ نے کہا کہ ہمیں ایک بندے کی اور ضرورت ہوگی جو ہمارے لیے مددگار ہو۔ اس نے تھوڑی دیر بعد سوچا، پھر بولا میری نظر میں ایک آدمی ہے مگر غریب آدمی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اگر اسے کچھ پیسے دے دیے جائے تو انکار نہیں کرے گا، قابل اعتماد بھی ہوگا۔ لڈن نام کے شخص سے سلطان نے ہمیں ملوایا۔ لڈن کو ہم نے اپنی توقعات سے بڑھ کے پایا۔ جب اس کو ساری بات بتائی تو فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے حافظ جی، وہ نیک بیوی مسلمان ہو گئی تھی، اس کا گورے قبرستان میں دفن ہونا کسی بھی حالت میں اچھی بات نہیں، اس کی خواہش کے مطابق ہمیں اسے ضرور مسلمان قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ جب ہم نے اس کو کچھ پیسے دینا چاہے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ ہم چاروں نے پھر منصوبہ بندی کی اور سوچا کہ سب سے پہلے قبرستان میں قبر کھدوا کے تیار رکھنی چاہیے تاکہ جب ہم میت کو لے کر جائیں تو تدفین کا کام فوری پورا ہو جائے۔ ہم نے مسلمان قبرستان میں شام ہونے سے پہلے ہی قبر کھدوا لی اور تقریباً رات کے 1:30 بجے جب ہم ساتھ کدال، موم بتیاں اور باقی سامان لے کر گورا قبرستان پہنچ گئے۔ آسمان پر بادل تھے اور چاند بھی شروع کی تاریخوں کا تھا، پورے شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہمیں قبرستان میں قدم رکھتے ہی کپ کپی آ گئی، ہوا سے کوئی پتا بھی نہیں ہلتا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ہم جلدی فاطمہ کی قبر پر پہنچ گئے اور وقت ضائع کیے بغیر موم بتی کی روشنی میں لڈن نے قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد قبر کھل گئی تو لڈن نے پھاوڑا رکھ کر ہاتھ صاف کیے اور کہا میں اندر جا کر تابوت سے میرا کی لاش نکالتا ہوں۔ اوپر سے سلطان نے موم بتی کی روشنی ڈالی، لہٰذا لڈن نے اس سے موم بتی لے کر قبر میں قدم رکھا اور تابوت کا ڈھکنا اٹھا دیا۔